المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء خمسة نطفي بها حر الوباء حاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الباقية الجارية على أهلها. أما بعد فقد دعا دوا اور شفا چینل کے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر ایک عظیم ترین تحفہ حاضر ہے، اور وہ ہے قرض سے متعلق. یہ بھی ایک مسئلہ داخلی طور پر بہت پریشان کن ہے کہ لوگ قرض لے جاتے ہیں تو صاحب قرض کو قرض وصولنا مشکل ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ مقروض جو یعنی قرض لے کے آیا ہے وہی دعا کرتا ہے، یا وہی جو ہے دعا کا مطالبہ کرتا ہے کہ دعا کیجئے میرے لیے مثلا، یا وہ دعا تلاش کرتا ہے بھئی کوئی قرض ادا کرنے والی جو ہے وہ دعا بتائیے. لیکن یہ جو ہم دعا لے کے آئیں یہ اس لیے یعنی ایک طرح سے عظیم ہے یا ایک طرح سے الگ ہے تھوڑا سا، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ حالانکہ جو جس کا قرض ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، اپنے اعتبار سے کہ میرا قرض جو ہے وہ میرا مقروض دے دے، لیکن جو یہ دعا ہے یہ بالخصوص اس کے لیے جو قرض وصولنا چاہتا ہے. تو اس لیے اس میں خصوصیت ہے اس دعا میں. اکثر و بیشتر دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مقروض پڑھتا ہے، لیکن یہ دعا کس کی ہے؟ جس کا قرض ہے اور مقروض ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، قرض دینے کو واپس. تو یعنی قرض کی واپسی کے لیے کہیے یا قرض وصول کرنے کے لیے کہیے، یہ دعا ہے کتاب اصول کافی سے، اور یہ باب الدعا للدین کی پہلی ہی کیا ہے دعا ہے. اس کو آپ وہاں روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک عظیم دعا ہے، اور یہ اس کی عظمت جو ہے وہ اس عنوان سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ وصولنے والا جو قرض خواہ ہے، جو مقروض نہیں ہو، جو قرض خواہ ہے وہ اس دعا کو پڑھے. تو صاحب اصول کافی تحریر کرتے ہیں کہ عدۃ من اصحابنا، ہمارے علماء میں سے کچھ افراد، عدہ یعنی کچھ متعدد اصحاب نے، علماء نے روایت کیا ہے ان احمد ابن محمد سے وسہل ابن زیاد جمیعاً، یعنی ان دونوں سے جو وہ نقل کرتے ہیں. ان ابن محبوب، اور یہ ابن محبوب سے نقل کرتے ہیں. ان جمیل ابن دراج، یہ جمیل ابن دراج سے نقل کرتے ہیں. ان ولید ابن صبیح، یہ ولید ابن صبیح سے نقل کرتے ہیں. قال، اب یہ ولید ابن صبیح کا بیان ہے، شکوت الی ابی عبداللہ علیہ السلام دینا لی علی اناس، میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں اپنے اس قرض کا جو ہے وہ شکوہ کیا، شکایت کی جو میرا لوگوں پر تھا، واپس نہیں آ رہا تھا. حقیقت یہی ہے کہ بے شک جو مقروض ہوتا ہے وہ اگر صاحب دیانت ہو، صاحب غیرت ہو، بے غیرتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر صاحب غیرت ہو تو مقروض بھی ٹینشن میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ قرض جتنا جلدی ادا ہو جائے تو اچھا ہے. لیکن قرض خواہ جو ہوتا ہے نا وہ تو بس وہی جانتے ہیں کہ جو قرض دے دیتے ہیں انہیں واپس نہیں ملتا، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ بھی بڑی ٹینشن ہے، وہ بھی بڑی پریشانی میں رہتے ہیں. تو اسی چیز کو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے شکوت الی ابی عبداللہ علیہ السلام دینا لی علی اناس، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس قرض کا شکوہ کی علی اناس جو لوگوں پر تھا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، قل، تم یہ کہو، یعنی یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، یہاں تک روایت تھی، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. تو جو قرض خواہ ہیں، جن کا قرض لوگ دے نہیں رہے ہیں، جن کا قرض واپس آنے میں پریشانی ہو رہی ہے، وہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانے بھائی پڑھیں اس کو، انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اللہ جو ہے ایسے اسباب مہیا کر دے گا. تو یہ دعا آپ یہ اس کو اپنے عمل میں لائیے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائي بهل قضاء وتيسر لي بهل اقتضاء.
انک علی کل شیء قدیر، مختصر ترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے، اس کو پڑھیے بار بار اور اپنے قرض کو خیر و عافیت کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں، صبر اور استقلال کے ساتھ میں اپنے مقروضوں سے کیا کیجیے، حاصل کیجیے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتے ہیں آپ کی خدمت میں دعا، اللہم لحظۃ من لحظاتک تیسر علی غرمائی بہل قضاء وتیسر لی بہل اقتضاء انک علی کل شیء قدیر۔ اول و آخر میں صلوات پڑھ لیں جتنا میں ممکن ہو سکے۔ خدا کرے کہ آپ کا قرض جو ہے وہ آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور مقروض کے لیے اللہ جو ہے وہ اسے قرض ادا کرنے میں آسانی پیدا کرتے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج وسہل لہ المخرج واجعلنا من اعوانہ منصورہ۔